ڈیئر 10th کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری یونٹ نمبر 3 تعلیمات اسلام۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس نے صرف یونٹ 3 کرنا ہے اور اس کو مکمل تیار کرنا ہے۔ آپ کا لانگ، شارٹ اور ایم سی کیوز کا حصہ جو ہے وہ اس میں سے بن کے آئے گا۔ جن بچوں کے پاس بک نہیں ہے وہ لیکچرز دیکھ کے نوٹس بنا سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس بک ہے اور اس میں سے کچھ پیج مس پلیس ہوئے ہیں یا پھر مس پرنٹنگ ہے یا بلینک پیجز ہیں، تو آپ کو بک چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ لیکچرز دیکھ کے آپ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں، کیونکہ میں جب آپ کو لیکچر دیتی ہوں تو میں آپ کو اس میں ٹاپک کا نیم، پیج نمبر بھی بتاتی ہوں، اور ساتھ میں جب ہم ٹاپک پڑھتے ہیں، جو بھی ٹاپک میں آپ کو پڑھاتی ہوں اس کو میں حرف بہ حرف میں آپ کو پڑھاتی ہوں، ایک ایک لائن اس کی پڑھ کے آپ کو میں ایکسپلین کرتی ہوں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جب آپ لیکچرز دیکھ کے نوٹس بنائیں گے۔ بک خریدنے کے لیے جو ہے بار بار اپنے پیسے ویسٹ نہ کریں، لیکن اگر وہ اسٹوڈنٹس جن کے پاس بالکل بھی بک نہیں ہے تو وہ اب بک کے چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے، وہ ویڈیوز دیکھ کر، لیکچرز دیکھ کر جو ہے وہ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ کل ہم نے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا سماجی انصاف۔ کل ہم نے اس کی کلاس 1 جو ہے وہ ہم نے لی تھی، آج اس کی کلاس 2 ہے۔ جہاں تک کل ہم نے پڑھا تھا آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب اسٹوڈنٹس کو، آپ کا پیج نمبر ہے، مین ٹاپک آپ کا ہے سماجی انصاف۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 77 سے۔ کل ہم نے اس کی ایک کلاس کی تھی جو ہم نے سورہ ہجرات کے ترجمے تک ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور اب پیج نمبر 78 پہ آ جائیں آپ۔ جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اب ہم اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی بک کا پیج نمبر 78 کھول لیں اور اپنے ہاتھ میں لیڈ پینسل رکھا کریں، جس کو ہم کچی پینسل کہتے ہیں۔ اس کے فائدہ یہ ہے کہ جب میں آپ کو کوئی میننگ بتاتی ہوں یا میں نے جس طرح بک کے اوپر میننگ لکھے ہوتے ہیں، آپ بھی دیکھ کے یا سن کے اس میننگ کو اوپر لکھ لیا کریں۔ پیج نمبر 78 تھوڑا سا پیچھے سے ملاتے ہیں۔ اب قرآن پاک میں سورہ ہجرات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو سورت کے نام کے آگے ہند سے لکھے ہوتے ہیں، اس کا مطلب بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سورہ الحجرات یہ قرآن پاک کی سورت ہے۔ 49 جو ہے یہ اس کا نمبر ہے، یعنی کہ قرآن پاک کے اندر 49ویں سورت ہے یہ، اور یہ جو 13 ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ سورہ ہجرات کی 13ویں آیت ہے، یعنی یہ جو اوپر آیت لکھی ہوئی ہے یہ سورہ ہجرات سے لی گئی ہے۔ سورہ ہجرات جو ہے وہ قرآن پاک کی 49 آیت ہے، اور سورت نمبر 49 ہے، اور یہ جو اوپر آیت لکھی ہے یہ سورہ ہجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ یہ آیت کا نمبر ہے اور یہ سورت کا نمبر ہے۔ اب سورہ ہجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد یعنی حضرت آدم اور ایک عورت حضرت حوا سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بندوں سے کہ تم کو حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے ایک مرد اور عورت کے ذریعے تم لوگوں کو پیدا فرمایا گیا، تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنائے گئے تاکہ تم ایک دوسرے کو سمجھ سکو، پہچان کر سکو، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت کو اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا۔ اب آخری حج کے موقع پر جو انہوں نے خطبہ دیا اس میں انہوں نے فرمایا، ترجمہ ہے اس کا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ اب عربی کون ہوتے ہیں؟ جو عرب ممالک کے رہنے والے ہوتے ہیں، جو عرب کے لوگ ہوتے ہیں ان کو عربی کہا جاتا ہے، اور اجمی وہ ہوتے ہیں جو غیر عرب ہوں، یعنی عرب ممالک میں نہ رہتے ہوں۔ دیگر ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں جو عربی نہ ہو اور جن کی زبان عربی نہ ہو ان کو اجمی بولتے ہیں۔ سمپل فرق اس میں یہ ہے، عرب کے رہنے والوں کو عربی کہتے ہیں، اور جو لوگ عرب ممالک میں نہیں رہتے ان کو اجمی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، یعنی کسی عرب ممالک والے بندے کو دوسرے ممالک والے لوگوں پہ کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ زبان کے لحاظ سے، نہ رنگ کے لحاظ سے، نہ نسل کے لحاظ سے۔ اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر سوائے تقویٰ کے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ انسانی مساوات پر اس سے زیادہ واضح بیان انسان کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔
ہم نسل انسانی کی مساوات پر صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہی نہیں پاتے بلکہ عملی زندگی میں اس کی ہزاروں مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو خطبہ دیا، اس میں قوم کو یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جہالیت کے غرور اور خاندانی افتخار کو ختم کر دیا۔ اب خاندانی افتخار کا مطلب ہوتا ہے فخر محسوس کرنا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی وجہ سے یا کسی بھی عہدے کی وجہ سے فخر یا خوشی محسوس کرنا۔ لیکن اب یہاں پہ اس لائن کا مطلب ہے کہ خاندانی لحاظ سے خود کو دوسروں سے بہتر یا بڑا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہالیت کو، غرور کو، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو خاندان کے اعتبار سے بہت رئیس، بہت بڑا اور بہت زیادہ مقبولیت والا یا اعلیٰ درجے والا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ممتاز مقام رکھتے تھے، اور کسی شخص کو اس لیے افضل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ فلاں خاندان یا قبیلے یا علاقے کا ہے۔ سمپل اس ٹاپک کا، یہ جو ہمارا ٹاپک تھا سماجی انصاف، یہاں پہ ابھی اس کا ایک پارٹ مکمل ہوا، تو اس میں سمپل یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں ہے، سب اللہ کے ہاں برابر ہیں، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، جو بھی ہے، اس کی زبان کون سی ہے، کس نسل کا ہے، کس ذات کا ہے، کس رنگ کا ہے، کسی کو کسی پر کوئی برتری یا فوقیت حاصل نہیں ہے، سب اللہ کے ہاں برابر ہے، سب اللہ کے ہاں برابر ہیں اور سب حضرت آدم کی اولاد ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے سماجی انصاف یہ مکمل ہو گیا ہے۔ اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔